فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها وكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم وسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم اللہ نعرہ صلوات۔ حضرات، جیسے کہ آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک کو پرائی انجام دیے، اب میں جناب سبت جعفر صاحب کی ایک نعت کے آپ کو 2-3 اشعار، کیونکہ اور بھی شعراء حضرات ہیں جنہیں پڑھنا ہے، تو میں اس کے 2-3 شعر آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ آپ بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں محمد والے ہے نبی سے محبت کا دعویٰ جسے ان کی اولاد سے دشمنی چھوڑ دے، ہے نبی سے محبت کا دعویٰ جسے ان کی اولاد سے دشمنی۔ نعرہ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ہے نبی سے محبت کا دعویٰ جسے ان کی اولاد سے دشمنی چھوڑ دے، گر شفاعت محمد سے درکار ہے، ان کے اغیار کی دوستی چھوڑ دے، گر شفاعت محمد سے درکار ہے، ان کے اغیار کی دوستی چھوڑ دے، کہ ذلت و معذرت معصیت کے سوا دامن غیر میں اور کچھ بھی نہیں، کہ ذلت و معذرت معصیت کے سوا دامن غیر میں اور کچھ بھی نہیں، ان کے سائے سے بچ کر نکل نور ایمان میں آ، گمراہی چھوڑ دے، نور ایمان میں آ، گمراہی چھوڑ دے، کہ اپنے رب سے بظاہر تو ڈرتا ہے تو، لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھتا ہے تو، کہ اپنے رب سے بظاہر تو ڈرتا ہے تو، لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھتا ہے تو، اور قامی نہیں تو جو میں کوئی بڑی خواہش نفس کی پیروی چھوڑ دے، اور قامی نہیں تو جو میں کوئی بڑی خواہش نفس کی پیروی چھوڑ دے۔ نعرہ صلوات۔ آئیے حضرات، اب میں
بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب سمیع تقوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں۔ حضرات یہ کلام ہم آپ کو سناتے اور آواز بھی ہماری بھاری، کیونکہ ماشاءاللہ ہم 3 جگہ پر لکھنؤ میں پڑھ رہے ہیں، امین آباد، اشرف آباد اور بجازے میں، تو اس ٹائم بالکل مسلسل آواز ہے وہ ایک آپ ان کے استقبال میں کنارے صلوات پڑھیں اور تمام عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ آئیے تشریف نعرہ حیدری۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے۔ چند باتیں آپ کی خدمت میں کچھ جلدی کہہ جاؤں۔ ہمارے اس فرش پر جسے آپ سب بیٹھے ہیں، یہاں درس و تدریس ان لوگوں کی ہوئی جو ہمارے عالم اسلام میں بڑی جانی پہچانی شخصیتیں ہیں ہمارے مذہب کی۔ شیعت کو دنیا تک پہنچانے کے لیے یہ فرش عذابی ہے اور فرش تدریس بھی ہے، جس سے ہمارے دنیا بھر کے ملکوں میں ہمارے یہاں سے پڑھ کے علم حاصل کر کے دینی تعلیم حاصل کر کے لوگ کہاں کہاں اس وقت اسلام اور ہمارے اہل بیت کی محبت دلوں میں کیسے ہے اس کو پہنچاتے ہیں دلوں تک لوگوں کے۔ وہ ذاکرین جو یہاں سے علم حاصل کیا، اور جیسا کہ کل ہمارے آیت اللہ حمید الحسن صاحب نے بتایا تھا، مولانا سبت حسن صاحب کے لیے جو دنیا بھر میں آج ان کے طالب علم حاصل کر رہے ہیں اور علم انہیں سے حاصل کر کے اس زمانے میں 100 سال پہلے کی بات ہے، تو شیعہ کالج کو قائم کرنے میں جو چندہ اکٹھا کرنے میں آپ ہی کو حکم دیا تھا نذیر الملت صاحب نے، جو پوری دنیا میں گئے اور بہت چندہ شیعہ کالج کے لیے حاصل ہوا، اور آج وہ قوم کی خدمت وہی شیعہ کالج کر رہا ہے، جس میں میں پڑھا بھی، ہائی اسکول بھی، امتحان دینے کے بعد حسین آباد سے اسی جگہ میں نے امتحان بھی دیا، اسی حال میں جس میں نذیر الملت صاحب کا فوٹو لگا ہوا، وہیں میں نے تعلیم، اور مجھے تھوڑی سی میتھ سے بہت گھبراہٹ تھی۔ میرے بھائی سعید الحسن تقوی صاحب بیٹھے ہیں، انہیں نے پرچی گول بنا کے بھیج دی تھی کہ آپ نقل کر لیجیے اجنبی کے اس پر، اور میں نے نقل کر کے وہ پاس کیا۔ سمجھ لیجیے میں بتا رہا ہوں، میں نے نقل کر کے ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا، اور میں میتھ سے بھاگ رہا تھا کہ میں میتھ نہیں پڑھوں گا، مگر میرے بڑے بھائی جنہوں نے یہاں سے علم مولوی کا حاصل کر کے بی ایس سی شیعہ کالج سے کیا، بی ایس سی جیولوجی، جی تھوڑا سا اور میں کلام ہے جو پیش کر رہا ہوں، یہاں میں نے چاہا تو لیکن حکم ہے، اب اس کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ میں میر علی صاحب کا مجلس عنوان ہے، مجلس پڑھی ہے، 4 بند میں پڑھوں گا، جناب میر علی صاحب کے۔ مجلس کا زہر نور خوشا محور علی، حیدر کے محبوں سے کوئی جا نہیں خالی، عاشق ہیں سب اس کے جو ہو کونین کا والی، اسنا شری پنجتنی شیعہ عالی غالی، شیعہ غالی، ششدر نہ ہو کیوں چرخ عجب جلوہ گری ہے۔ یہ بزم ادا آج ستاروں سے بھری ہے، کیا اوج ہے کیا رتبہ ہے اس بزم ادا کا، کیا اوج ہے کیا رتبہ ہے اس بزم ادا کا،
غل عشق ہے فرش ترک سل علا کا، مشتاق ہے فردوس بری یاں کی فضا کا، مشتاق ہے فردوس بری یاں کی فضا کا، پانی میں بھی یہاں کے ہے مزہ آب بقا کا، دربار معلّہ ہے ولی ابن ولی کا، جاری ہے سب فیض حسین ابن علی کا، مہلت جو اجل دے غنیمت سے جانو، مہلت جو اجل دے غنیمت سے جانو، آمادہ ہو رونے پا سعادت سے جانو، آنسو نکل آئیں تو عبادت سے جانو، ایذا ہو جو محفل میں تو راحت سے جانو، فاقے کیے ہیں دھوپ میں لب تشنا رہے ہیں، آقا نے تمہارے لیے کیا ظلم سہے ہیں۔ اور میں آخری ویسے تو 14 بند کا تھا، یہ 3 بند میں نے پڑھے، آخری بند ہے جو دعا ہے میر علی صاحب کی، میں وہ اس پر ختم کر رہا ہوں۔ یہ ہے وقت دعا حق سے انیس، اب تو دعا کر، جو حاجتیں ان لوگوں کی ہیں ان کو روا کر، ان تازیہ داروں پر تو الطاف و عطا کر، مخلوق جو مومن ہیں تو قرض ان کے ادا کر، محتاج نہ ہو تیرے سوا اور کسی کے، محتاج نہ ہو تیرے سوا اور کسی کے، اور حشر میں ہو ساتھ حسین ابن علی، اور حشر میں ہو ساتھ حسین ابن علی۔ اور میں ایک واقعہ ضرور کہوں گا، آپ سب پڑھیں میر علی کے لیے، اور جو اس تمام مرثیے سے متعلق افراد ہمارے سامنے نہیں ہیں، اب نہیں ہیں، اور اس مدرسے سے جو متعلق علماء اور جو نہیں ہیں ان کے لیے ایک فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سلامات، نعرہ حیدری۔ آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں جناب قمر پاسا خدمت میں کہ آپ تشریف لائیں، آپ ان کے استقبال میں نعرہ صلوات پڑھیں محمد۔
ایک درود اور بھیجتے ہیں. ملاحظہ فرمائے، عرض کر رہا ہوں حضور کہ ہماری آنکھوں میں اشکوں کی جتنی دولت ہے، ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہماری آنکھوں میں اشکوں کی جتنی دولت ہے وہ ایک نہیں، وہ کئی جنتوں کی قیمت ہے. ہماری آنکھوں میں اشکوں کی جتنی دولت ہے وہ ایک نہیں، وہ کئی جنتوں کی قیمت ہے. وہ ایک نہیں، وہ کئی جنتوں کی قیمت ہے. شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ وہ ایک نہیں، وہ کئی جنتوں کی قیمت ہے. یہ مسئلہ ہے ولایت کا اس قدر حساس. علماء تشریف فرمائیں کہ یہ مسئلہ ہے ولایت کا اس قدر حساس، اگر مگر کی کسی کو نہیں اجازت ہے. یہ مسئلہ ہے ولایت کا اس قدر حساس، اگر مگر کی کسی کو نہیں اجازت ہے. اگر مگر کی کسی کو نہیں اجازت ہے، جو دل میں الفت سرور بسا نہیں سکتا، جو دل میں الفت سرور بسا نہیں سکتا، یہ بات طے ہے وہ جنت میں جا نہیں سکتا. جو دل میں الفت سرور بسا نہیں سکتا، یہ بات طے ہے وہ جنت میں جا نہیں سکتا. جسے حرام غذاؤں کی پڑ گئی عادت، جسے حرام غذاؤں کی پڑ گئی عادت، حلال روٹی تبرک کی کھا نہیں سکتا. جسے حرام غذاؤں کی پڑ گئی عادت، حلال روٹی تبرک کی کھا نہیں سکتا. حضرات، قدرت کا نظام ہے کہ اس دنیا میں بعض شہر ایسے بھی، مثلا یہاں دن ہے تو وہاں رات ہے. بہت سے ملک ایسے جہاں 3-3 4-4 5-5 مہینے سورج ہی نہیں دکھائی دیتا ہے. لیکن مولا کے چاہنے والے یہ ذاکرین، یہ خطبہ، یہ شعراء وہاں بھی جاتے ہیں. اس منظر کو نظم کیا. ملاحظہ فرمائیں کہ حلال روٹی تبرک کی کھا نہیں سکتا. وہاں بھی مجلس سرور کی روشنی دیکھی. ملاحظہ فرمائیے گا کہ وہاں بھی مجلس سرور کی روشنی دیکھی کہ جن علاقوں میں سورج بھی جا نہیں سکتا. وہاں بھی مجلس سرور کی روشنی دیکھی کہ جن علاقوں میں سورج بھی جا نہیں سکتا. بآخر کلام میں ایک مطلع دو شعر کہ اس قدر دشمن کے دل پر تھا اثر عباس کا، اس قدر دشمن کے دل پر تھا اثر عباس کا. ارے چین سے سونے نہیں دیتا تھا ڈر عباس کا. اس قدر دشمن کے دل پر تھا اثر عباس کا، چین سے سونے نہیں دیتا تھا ڈر عباس کا. شعر ملاحظہ فرمائیے گا، مولا عباس کے چاہنے والے تشریف فرما ہے کہ چین سے سونے نہیں دیتا تھا ڈر عباس کا. چھوٹ کر تلوار گر جاتی تھی دستے ظلم سے، چھوٹ کر تلوار گر جاتی تھی دستے ظلم سے. نام آ جاتا تھا ہونٹوں پر اگر عباس کا. چھوٹ کر تلوار گر جاتی تھی دستے ظلم سے، نام آ جاتا تھا ہونٹوں پر اگر عباس کا. آخری شعر کے نام آ جاتا تھا ہونٹوں پر اگر عباس کا. فاضل بھائی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ نام آ جاتا تھا ہونٹوں پر اگر عباس کا. پھر تو آتی عرش سے اس کے لیے بھی ذوالفقار. پھر تو آتی عرش سے اس کے لیے بھی ذوالفقار. ٹوٹ جاتا نہر پر نیزہ اگر عباس کا. پھر تو آتی عرش سے اس کے لیے بھی ذوالفقار. ٹوٹ جاتا نہر پر نیزہ اگر عباس کا. نعرہ صلوات. آئیے حضرات، اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عقائد سید آیت اللہ حمید الحسن صاحب قبلہ رونق افروز ممبر ہو رہے ہیں. آپ ان کے استقبال میں نعرہ صلوات پڑھیں. صبح کرتے ہیں.
جاؤ شروع. ممبر پر بیٹھنے تو دو ٹھیک سے. جی جی بس بیٹھے نہیں, ذبح کرنا شروع کر دیا. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. تمام حضرات سے درخواست ہے، مرحومین مومنین اور مومنات، وہ تمام افراد جو اس فرش اعضاء پر یا متعدد اور جگہوں پر ان مجالس میں شرکت کرتے ہیں، آج ہمارے درمیان نہیں ہے، وابستگان ان تمام افراد کا، سب کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ کی تلاوت. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب مبین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صلوات محمد علیہ. سب سے پہلے تو میں بہرحال معذرت چاہتا ہوں کہ جو حق ادا ہونا چاہیے آپ کے فرش اعضاء پر آنے کا اور اس کے اہتمام، وہ نہیں ہو پاتا ہے. مگر ہم جانتے ہیں کہ آپ حضرات ان تمام باتوں سے بے پرواہ ہو کر صبح سے رات تک اور رات سے صبح تک رات بھر شریک رہے ہوں گے آپ. اور پھر ماشاءاللہ میں بھی آ رہا تھا سڑک کے اوپر، جس طرح منظر ہوگا اس وقت وہ میرے ذہن میں ہے. اور ان تمام شرکاء کا جو سڑک سے یہاں تک، روڈ سے یہاں تک، اور جہاں جہاں ان چینلز کے ذریعے سن رہے ہیں، ان سب کے لیے میں کہوں گا کہ آپ سب ایک وراثت کے وارث ہیں، اور وہ وراثت ہے بڑے بڑے علماء کی، شہداء کی، محبان آل رسول کی، جنہوں نے آپ تک اپنا ایک امانت کے طور پر یہ سلسلہ آزاد دیا. اس کو آپ بڑھا رہے ہیں، اس لیے آپ وراثت میں ہیں اس میں کہ جو امام حسین کی ہے. وارث ہیں آپ اپنے بزرگوں کی امانت ادا کے. ایک صلوات محمد والے. ہم یہاں پر دو تین باتیں شروع میں کہہ لیں. ایک تو یہ کہ جو ان چینلز کے ذریعے سے، میں سب کے نام نہیں لے پاؤں گا، لیکن جو لوگ مشقت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ساری دنیا میں میسیج پہنچا رہے ہیں ان چینلز کے ذریعے سے، وہ بڑے ہر طرح قابل قدر ہیں اور تشکر کے لائق ہیں. بہت شروع سے حسینی چینل، اور اس کے بعد اور چینل ہمارے ماشاءاللہ سے سب جو ہیں، سب کے نام الگ الگ آپ جانتے ہیں. خدیجہ چینل اور دوسرے ہیں، میں سب کے نام نہیں جانتا. تو اس کے ذریعے پوری دنیا میں یہ میسیج جا رہا ہے جو سلسلہ ادا کا ہے. اس لیے میں اس تردد میں رہتا ہوں کہ آیا میں وہ سا بیان پیش کروں، اس گفتگو کو پیش کروں جو لکھنؤ کے ذوق کے مطابق ہے، لکھنؤ کی زبان سے متعلق ہے، یا میں وہ بات کروں جو میرے پاس فون آتے ہیں. یہ رات کے 4 بجے کا وقت ہے امریکہ میں، تقریباً 2 بجے رات، ایسے ہی کچھ وہاں کا وقت ہے. وہ بھی سن رہے ہیں، میسیج آتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں. کینیڈا، نارتھ امریکہ، یورپ کا تو ٹھیک وقت ہے بالکل ان کے حساب سے. ابھی میرے بھائی جیسا سمیر حسن تقوی صاحب کہہ رہے تھے، میں نے روکا ان کی بات کو، اس لیے کہ وقت کم ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں اور حضرات بھی. تو کل بھی میں نے یہی کہا تھا جو ہمارے نایاب میں اور دوسرے لوگ پڑھ رہے تھے.
عزیزان گرامی، ہمارے سامنے دو طریقے ہیں بات کرنے کے، اس کو میں ابھی انتخاب کر لوں گا۔ ایک عالمی پیمانے پر میسج کا جانا، انٹرنیشنل طور پر بات کا پہنچنا، اور ایک اپنے مخصوص فکر رکھنے والے مجموعے کے سامنے جو صرف اور صرف ایک ہی گفتگو اس مجموعے میں پسند کرتے ہیں، وہ ہے بھی ٹھیک۔ تو ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک بات یہ طے ہے کہ چاہے وہ عالمی پیمانے پر کوئی بھی ہمارا عزادار اس وقت کہیں بھی بیٹھا سن رہا ہے، میں اس سے یہ کہوں گا، آپ دو نام سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں بھی ہیں آپ، یہ میرا خطاب جہاں بھی جا رہا ہوں، آپ صرف دو نام سننے کے لیے بیٹھے ہیں، یا اس مجمع کے سامنے نام علی لو یا نام حسین لو۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اچھا، یہ دونوں نام، اس پر آئیے بات کرتے ہیں۔ تمام دنیا میں لوگ اپنے اپنے مذاہب کی یادگاریں مناتے ہیں، کوئی ایک بھی مذہب کی یادگار کوئی شخص مجھے بتائے۔ یہ دو لفظ ہیں، نیکی اور بدی، خیر اور شر، اچھا اور برا۔ کوئی مجھے بتائے اس مجمع میں، ہاتھ اٹھائے اور کہے مولانا اب جو آپ کہیں گے اس سے ہمیں اختلاف ہے، میں کہہ لوں؟ یہ تمام دنیا کے مذاہب جتنی بھی یادگار مناتے ہیں ان دو لفظوں کے سہارے، خیر و شر، اچھا اور برا، نیک و بد، قابل مدح اور قابل مذمت، قابل مدح اور قابل مذمت، یہ جتنی بھی یادگاریں دنیا میں سب، ہمارے ملک میں بھی سال بھر ہر مذہب کے کوئی نہ کوئی یادگار، نام لوں تو بڑا وقت صرف ہوگا۔ یہ بتائیے کہ ان میں سے کوئی بھی مذہب، سلام رحمۃ اللہ، ٹھیک ہے، کوئی بھی مذہب شر کی یادگار بناتا ہے؟ متوجہ ہیں آپ؟ کوئی بھی مذہب برائی کی یادگار بناتا ہے؟ اچھائی اور برائی دونوں کی یاد اس لیے مناتا ہے کہ اچھائی کی بات ابھر کر نئی نسلوں تک آ جائے اور برائی سے نئی نسلیں بچائی جا سکے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اے بیٹے ذرا پڑھ لینے دو۔ اس نیکی اور بدی کی یاد میں کیوں یہ سب ہوتا ہے؟ ہمارے نئی نسل کے بچے، ان کو یاد دلاتے رہو، بھولنا نہیں جو کہنے جا رہا ہوں، کیوں یاد دلاتے رہو؟ بات دو لفظوں میں، یہ حضرت آدم ہے، ہر مذہب نے اپنے طریقے میں پیش کیا، یہ ابلیس ہے، مقابلہ ہے کہ نہیں ہے بات کا؟ ان کے راستے کو اپناؤ، اس کے راستے سے ہٹو۔ حضرت ابراہیم ہے، نئی نسل کے بچوں سے کہہ رہا ہوں، اس عصر جدید کے بچوں سے کہہ رہا ہوں، حضرت ابراہیم ہے، یہ نمرود ہے، حضرت موسیٰ ہے، یہ فرعون ہے، حضرت عیسیٰ یہ حواریین ہے، ہمارے حضور ہیں، یہ ابو جہل و ابو لہب و ابو سفیان ہے، امام حسین ہے اور یزید ہے،
سن رہے نا؟ یہ کیوں تکرار ہوتی ہے؟ صرف اس لیے ہمارے بزرگوں سے لے کے آج تک یہ وراثت کی لفظ میں نے استعمال کی، وہ اس لیے کہ آنے والی ان نسلوں کو شکلیں بدل کر ابلیس اور اس کے جیسے لوگ، نمرود اور اس کے جیسے لوگ، فرعون اور اس کے جیسے لوگ بہکانے نہ پائیں۔ صلوات محمد علیہ بہکانے نہ پائیں۔ شکلیں بدل کر آئیں گے، تم نہ بہکنے پانا، اور اس کے لیے برابر اس کا ذکر ہوتا رہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اپنے اصلی نام سے گمراہ نہیں کر سکیں گے۔ شکلیں بدل کر آئیں گے تو نئی نسلوں میں اشتباہ، شک پیدا کریں گے، اور اس کے لیے یہ نام ہے حسین، یہ ذکر ہے حسین۔ میں نے دیہات میں ایک مرتبہ یہی کچھ موسم تھا، ایک دیہات میں تھا، دور تک کھیتی تھی، اس کھیتی میں نے دیکھا کچھ مرد کچھ عورتیں کھیت کے اندر سے جو بھری ہوئی ہے کھیتی، اس میں سے کچھ نکال کے الگ کر رہے ہیں۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ پودے میں سے بیچ سے چن کر کیا نکال رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اس میں کبھی کبھی زہریلے پودے آ جاتے ہیں۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ کبھی کبھی زہریلے پودے آ جاتے ہیں، ان کو نکال رہی ہیں یہ عورتیں، کیونکہ آگے جا کے باقی کھیتی کو خراب کر دیں گے۔ بھائی یوں ہی ہم بھی سمجھ گئے کہ ہم سب کے قلوب میں یہ دو نام بسے ہوئے ہیں، علی حسین، علی حسین، علی حسین۔ اس کے اندر جو کھیتی محبت اہل بیت کی ہے، کبھی کبھی کچھ زہریلے پودے ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یاد رکھنا ان زہریلے پودوں کو نکالنے کے لیے یہ عزاداری بہت ہے، یہ عزاداری بہت ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ کہ ایک میسج جا رہا ہے ہر طرف سے، یہ ماشاءاللہ میں اپنے ان تمام افراد سے کہ جو تاریخ کو لکھتے چلے آتے، پڑھتے چلے آتے، بیان کرتے چلے آتے، پہلے دن بھی آپ سے کہا یہ ہر وقت ہر جگہ بھائی یہی چند نام لیا کرتے ہیں۔ دیکھیے کہیں کہیں کوئی نام نشانی بن جاتا ہے اچھائی کی، کوئی نام برائی کی، وہ نشانی خود پہچانوا دیتی ہے کہ بات کس کی ہے۔ اس لیے ہمارے امتحان کے لیے اگر کوئی کہے آپ یہ نہ بیان کیجئے وہ بیان کیجئے، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، پہلے ایک سلوات پڑھو تو عرض کرو۔ اچھا تقابل کیوں نہ ہو، میں اپنے مجمع کے سامنے کمپیریزن، تقابل کیوں نہ ہو، آئیے کالم بنائیے، 1 2 3 4 5 6 بناتے جائیے، اوپر اپنی اپنی پسند کے نام لکھیے، اوپر اپنی اپنی پسند کے نام لکھیے، ہم بھی لکھیں گے۔ ہم نے اس کالم میں 1 کی سرخی بنائی علی، صلوات پڑھے محمد علیہ۔
गुजारिश है, आप भी ऊपर ऊपर एक एक कॉलम में नाम लिखते जाइए, कोई तकाबुल नहीं है। क्यों ये मजमा? हर जगह अली। नीचे लिखिए मौला अली के पदर गिरामी बाबा, आप भी लिखिए, आप भी लिखिए। यहाँ नाम आएगा अबू तालिब, वहाँ क्या नाम आएगा? और नीचे उतरिए, मौला अली की मादर गिरामी का नाम लिखिए। चलवा तो पड़े आप। भाई अपना अपना अंदाज है कहने का, मैं अपने अंदाज में कह रहा हूँ। मौला अली की मादर गिरामी का नाम लिखिए, आप भी लिखिए। जो पसंदीदा नाम है उनके नीचे नाम लिखते जाइए। इनके बाबा, इनके बाबा, उनके बाबा, उनके बाबा, इनकी मादर गिरामी, उनकी मादर गिरामी, उनकी मादर गिरामी, उनकी माँ। आगे बढ़े। मौला अली की शरीका हयात का नाम नीचे लिखिए। एक ही तो नाम आ रहा है, हजरत फातिमा ज़हरा। बिन्तुन नबी। यहाँ मैं बहुत कुछ आपको और जगहों पर ले चल सकता था, लेकिन नहीं, बात रुक जाएगी। खुद इमाम बुखारी ने सही बुखारी में मनाकिब में बहुत से लोगों के नाम एक समेट दिए। यहाँ तक कि अगर क़राबत नबी, क़राब नबी के ज़िक्र जहाँ पर के वहाँ पर भी बाफ़ी क़राबत नबी व बिन्त नबी, वो भी नाम लिखा मासूमा का, औरों का नाम नहीं लिखा। आइए मौला अली, नीचे नाम लिखिए मादर गिरामी, बाबा का नाम हो गया, मादर अब शरीक हयात का नाम हो गया। सामने लिखिए बैलेंस, वहाँ भी लिखिए कौन है शरीक हयात, कौन है साथ देने वाली ज़िंदगी में। आइए फिर नीचे नाम लिखिए मौला अली, उनके बेटे, ये बेटे, ये हसन, ये हुसैन, सामने नाम लाइए। किसी और के बेटे ऐसे हो नाम लाइए। अगर नई बात पहुंच रही है तो मैं इतना कहूंगा कि सामने वाले अपने बेटों के जहां भी नाम लिखेंगे वो इन बच्चों के आगे सर झुकाते हुए नजर आएंगे। और क्यों ना झुकाएं, बड़े बड़े सर झुकाएंगे। याद दिलाऊं आपको बात, बड़े बड़े सर इसलिए झुकाएंगे, ये तो बताओ कि जब रसूल सजदे में थे तो पुष्प पर कौन आया था? सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। कौन आया था पुष्प पर? मैं कमसिन था, तालिब इल्म था, अपने उस्ताद के घर में यही करीब में महफिल में जाता था। वाह, ये जिनका फोटो है, इनके भाई जनाब कामिल लखनवी, पढ़ रहे अशार, उनके कथा सुनाओ। पुश्ते नबी पर मंजर क्या है? हजरत कामिल लखनवी, जुम्बिशे अरकाने ताअत में शरीके कार हो। इताअत के अरकान के अंजाम देने में आप भी शरीक हैं। बात पहुंची। रसूल सजदे में है, पुष्प नवासा है, मंजर पेश कर रहे हैं। जुम्बिशे अरकाने ताअत में शरीके कार हो। कौन कहता है कि तुम पुश्ते नबी पर बार हो? कौन कहता है कि तुम पुश्ते नबी पर बार हो? तूले सजदा हश्र तक होगा, यूं ही बैठे रहो ऐ हुसैन इब्ने अली, तुम मालिको मुख्तार।
سے نہیں کہا ایمان بھی رسول کو کیسا منظور تھا. صلوات محمد وآل محمد کا. ورنہ سند نہ دیتے. ورنہ یہ سند نہ دیتے. آج سے میرا بھائی وزیر خلیفہ اور جانشین. اسلام کا ایک موضوع ہے, سبجیکٹ ہے, وہ اس پوری گفتگو اوپر ہے سایہ کیے ہوئے, اس کو ہم محسوس کریں گے. 40 سال تک رسول نے بزم اور رزم کی زندگی چاروں طرف دیکھی, نہ کسی بزم میں دکھائی دیے نہ کسی رزم میں. 13 سال مکے کی زندگی, دنیا کے مظالم, مگر کوئی جواب نہیں دیا. میرا ایک مخصوص سبجیکٹ ہے, اس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا, نہیں کر سکا اور نہ وقت ہے اس کا, لیکن ایک اشارے میں بات کہہ لوں گا جو موضوع بن کر دنیا تک جائے. اپنے بھارت کے تمام لوگوں سے میں کہوں گا جو ہم کو سمجھنا چاہتے ہیں, اور اس وقت بھی بیچ میں بات آ رہی ہے, ہم یقیناً شکر گزار ہیں حکومت کے ان ذمہ داران کے کہ جنہوں نے عزاداری کے اس موضوع کو بھی کس طریقے سے سجانے میں مدد کی. میں کوئی سیاسی پارٹی سے تعلق نہ رکھتا ہوں نہ ہوں, لیکن اتنا ضرور کہوں گا, میں پچھلے سال ماہ رمضان میں میلبورن میں تھا, آسٹریلیا میں تھا, اور ڈرون کے ذریعے جو رمضان کے پروگرام کو دکھایا جاتا, وہاں سب خوش تھے. ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. ہم شکر گزار ہیں آپ لوگوں کے کہ آپ نے عزائے امام حسین کے مقصد کو سمجھائے, مقصد کو سمجھائے. اور اس لیے میں انہی انداز سے کہوں گا کہ ایک لفظ میں بہت زور دے کر بات کر رہا ہوں, جس کو بات کرنا ہو اس مجلس کے بعد مجھ سے بات کرے, جب چاہے بات کرے. لیکن پورے یقین سے ایک بات کہہ رہا ہوں, پہلے بیچ میں اتنی بات سن لے تاکہ افادیت اس پوری مجلس کی دنیا تک جائے, جو ہے اس میں اضافہ ہو. پہلے ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. بہت ادب سے کہوں گا ان تمام بڑے بڑے اس وقت جو چینلز کو بولتے ہیں, کہاں بولتے ہیں, بڑے ادب سے کہوں گا. عزیزان گرامی, قرآن کی لفظ کفر سے ہم بہت بحث کر رہے ہیں. اس آخری عشرے کی آخری اپنی اس مجلس میں ایک جملہ کہہ کے نکل جاؤں گا آگے. لفظ کفر, کہیں کوئی اس بات کو اشتباہ کے طور پر پیش نہ کرے. جو کر رہے ہیں میں ان سے بڑے ادب سے کہوں گا. قرآن کریم میں سورہ البقرہ کی 191 نمبر آیت بڑا اشتباہ پیش کیا جاتا ہے, اس سے غلط ہے. آگے بھی جہاں جہاں, اس سے پہلے یاد رکھیے سورہ بقرہ مدینے میں پہلا سورہ آیا. بچے تم بھی یاد رکھنا, مکے میں قرآن کریم کے 86 سورے آئے. اتنے بڑے مجمع کو گواہ بنا رہا ہوں, جہاں تک سڑک پر سن رہے ہو پوری توجہ سے سننا, اس لیے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو اس کی ضرورت ہے. آپ کے بہترین نعرے سن کر دل خوش کر کے میں نکل جاؤں کافی نہیں ہے, جب تک کہ میں اس حق کو ادا نہ کروں. اور اسے زیادہ وقت آتا تھا, لیکن کم وقت میں بات ختم کروں. ہمارے ملک کے اندر میں اپنے تمام برادران وطن سے بڑے ادب سے کہوں گا, قرآن کریم میں جہاں جہاں لفظ کفر ہے اس کو آپ اپنے اوپر مت لے جائیں. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, بڑی بات کہہ رہا ہوں. اور جہاں جہاں ہمارے بزرگان علماء ہیں, ایران, عراق, سب کی خدمت میں ادب سے کہوں گا, اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کر دینا, میری اصلاح فرما دیجیے گا. قرآن کریم میں جس لفظ کفر کو لے کر, خاص طور سے چند آیات کو لے کر, سورہ توبہ کی 4تھی آیت کو لے کر, البقرہ, سورہ البقرہ کی 191 نمبر کی آیت کو لے کر یہ اشتباہ پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیے قرآن میں قتل عام کا حکم ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. یاد رکھیں گے میری, میں بس اتنا ہی کہوں گا, پھر آگے بڑھ جاؤں گا. اس بات کو آج یہاں نہیں کہوں گا, میں اتنا ہی کہوں گا پورے یقین کے ساتھ. مکے میں قرآن کریم میں 114 سورے ہیں, مکے میں 86 سورے آئے, مدینے میں 28 سورے آئے. دونوں کا عدد کتنا ہوا نیال میاں؟ 86 اور 28 کتنا عدد ہوا؟ 86 اور 28
114 دیر لگی آپ کو، اس لیے آپ متوجہ کم تھے. چلیے 114 سورے، 86 مکے میں آئے ہیں یاد رکھنا، اور 28 مدینے میں آئے ہیں. مولا علی کا ایک قول سنو، ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، علماء کو جھڑکتے ہوئے خطبے میں آپ نے فرمایا یاد رکھو کہ بعض قرآن کی تفسیر کرتا ہے. اگر یہاں بات سمجھ میں نہ آئے تو قرآن میں وہ بات دوسری جگہ سمجھ لو. اتنا جملہ یاد رکھنا. اب دوسرا جملہ کہتا ہوں، مکے کے 86 سوروں میں جتنی شریعت آئی ہے، مدینے کے 28 سوروں میں سے جو سب سے پہلا سورہ بقرہ آ رہا ہے، ان 86 سوروں کی تردید نہیں کرے گا، انٹروڈکشن نہیں کرے گا، انکار نہیں کرے گا، رد نہیں کرے گا. جو 86 سوروں میں بات ہے مکے میں، وہی مدینے میں جیسے ہی سورے شروع ہو گئے ان کی تائید کرے گا. تائید کرے گا کہ نہیں؟ سیکنڈ کرے گا کہ نہیں؟ کہیں قرآن میں کنٹراڈکشن ایک دوسری بات کا نہیں ہے کہ یہاں غلط ہو گیا یہاں صحیح کر لو، یہ نہیں ہے. اب مکے میں جو بھی آیا ہو، مدینے میں چونکہ سامنے کی ظاہری ترتیب میں بات کر رہا ہوں، نزول قرآن میں سامنے کی ترتیب میں مدینے حضور آ گئے مکے کو چھوڑ کر. پہلا سورہ کون سا آیا؟ البقرہ. یہ سورہ کنٹینیو ہوا، مسلسل نازل ہوتا رہا جنگ بدر تک. حضرات علماء تشریف فرمائے جنگ بدر تک. بس بات تمام ہے. جو سورہ جنگ بدر تک آ رہا ہے، اس سورے میں 5 آیتوں کے بعد پہلی بار انٹروڈکشن دیا جا رہا ہے لفظ کفر کا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے رسول جو آپ پر، وما انزل من قبلک. اگر تمام مذاہب کی تائید نہ کر رہا ہوتا قرآن تو یہ ہرگز نہ کہتا اے رسول جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. ایک لفظ ہے ما انزل، جو آپ پر نازل ہوا. بس اتنا فرق ہے، جو پہلے نازل ہوا وہ ناتمام تھا، جو رسول پر نازل ہوا وہ تمام ہوا. اور اس لیے وہاں کہا گیا والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوا. وہ نازل ہونا جب مکمل ہوا تو اب کہا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک صلوات محمد و آل محمد. آئیے بس بات یہاں پہ تمام کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ متوجہ ہو جائے. ہوا کیا؟ مکے سے رسول کو ظلم و ستم کے ساتھ نکالا گیا. ان کے صحابی کی زوجہ کو قتل کیا گیا، صحابی کو قتل کیا گیا، ان سب کو اس ظلم سے نکالا گیا. تب سورہ توبہ میں اور تب سورہ بقرہ میں اس نے حکم دیا جن لوگوں نے آپ کو نکالا آپ بھی ان کو نکالیں. اور لفظ کفر میں نے اس کو کبھی کہا ہے اور بڑی جسارت ہو جائے گی اگر کہوں. حضرت قاضی نور اللہ شوستری جناب شہید صالح جہاں باغرے میں جاتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب احقاق میں 84 آیات شان امیر المومنین میں لکھی، اور لوگوں نے بھی لکھی. میں ان میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ان تمام آیات میں یہ آیت نہیں ہے. ان کی مصلحت، ان کی بزرگی، معاذ اللہ اعتراض نہیں ہے. چھوٹا ذہن عقیدت کے اعتبار سے دل چاہتا ہے میں کہہ لوں کہ ایک آیت اضافہ ہو جائے مدح امیر المومنین میں. وہ کون سی آیت ہے؟ مدینے میں پہلا سورہ بقرہ، ابھی جو آیات تلاوت کی یہ ختم ہوئی. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ختم ہو گئی آپ کی صفات مومنین کی. اب بات ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، سواء عام اس سے کہ رسول آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. نظارت کریں یا نہ کریں یہ ایمان نہیں لائیں گے.
رسول سے کہہ دیا گیا آپ ان کو کتنی نصیحت کریں ایمان نہیں لائے، یہ کون ہے؟ یہ میں اپنے بچوں سے اور اپنے اہل وطن سے، اپنے ملک کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، قرآن کے 86 سوروں میں جو لفظ کفر آیا ہوگا اس کی تائید مدینے کا پہلا سورہ، سورہ البقرہ، اس کے اندر پہلی بار لفظ کفر آ رہا ہے، تردید نہیں کرے گا، کنٹراڈکشن نہیں کرے گا۔ اگر غلطی ہو تو میں اپنے حضرات ساتھیوں سے کہوں گا یا جہاں جہاں آواز ہے بتائیے گا، کیونکہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، ایک ایسے مفسر، ایک ایسے عالم کا نام لوں گا کہ جس کا نام 1000 سال سے سند ہے بڑے بڑے بزرگان علماء کے لیے، اس سے فائدہ اٹھائے بغیر کوئی قرآن کی پوری بات نہیں کر سکتا۔ وہ تفسیر المیزان ہو، تفسیر مجمع ہو، تفسیر صافی ہو، تفسیر البرہان ہو، سب جگہ اس شخصیت کے قول کو نقل کیا جا رہا ہے۔ میں اپنے برادران وطن سے کہتا ہوں، جب مکے سے رسول ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو پہلی بار جو لفظ کفر استعمال ہوا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ کس کے لیے ہے؟ مکے اور مدینے سے باہر والوں کے لیے نہیں ہے، مکے اور مدینے سے باہر والوں کے لیے نہیں ہے۔ اتنے علماء اور اتنی تفسیروں کا نام لے کر کہہ رہا ہوں، بزرگ ترین عالم انہوں نے اس کو لکھا، اس سے مراد ابو جہل وخمسۃ من اہل بیت، اس سے مراد ابو جہل ہے اور اس کے گھر کے 5 لوگ، عتبہ، شیبہ، ولید، اکرمہ، حنظلہ۔ صلوات بھیجے محمد۔ بات تمام ہو رہی، بس رو بدل گیا گفتگو کا۔ یہ بتائیے کہ میدان بدر تک آتے آتے یہ سورہ آیا، اور اس سورے میں جب پہلی بار لفظ کفر آیا، قرآن کی تفسیر میں آیا کہ اس سے مراد ابو جہل اور اس کے گھر کے 5 لوگ۔ اب یہ بتائیے کہ بدر میں کے میدان میں یہ سب کس کی تلوار کا نشانہ بنے؟ یہ سب کس کی تلوار کا شکار ہوئے؟ ایک ہی لفظ آئے گا، علی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بلند آواز سے صلوات محمد والے محمد۔ اور اس لیے میں کہوں گا، بڑے بڑے مورخین نے لکھا کہ جنگ بدر اگر خدا نہ خواستہ ناکام ہو جاتی تو اسلام ختم ہو جاتا۔ اس جنگ بدر میں دنیا کی طاقت آزمائی کے حساب سے جنگ نہیں تھی۔ 450 کلومیٹر چل کر وہ لوگ جنہوں نے مکے سے نکالا تھا پھر آئے قتل کرنے۔ جب ظلم کرنے کے لیے آئے، قتل کرنے کے لیے آئے، تو میں اپنے تمام دنیا کے سامعین سے خطاب کر کے یہ کہوں گا، عزیزان گرامی، یہیں سے پہچان لینا کہ اسلام کسی پر بھی تلوار چلانے کا شائق نہیں ہے، بچانے کا۔ جہاں تک دفاع کی بات ہے بچائے گا۔ یہاں بھی اگر علی کی تلوار باہر نہ آتی تو مدینہ کون کون نہ قتل ہو جاتا۔ جس کی تلوار نے آج آگے بڑھ کر حفاظت کی، اگر اسلام تلوار کی طاقت پر بڑھنے کا نام ہوتا تو شب ہجرت اس نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھ کر چادر نہ اوڑھ لی ہوتی۔ وقت ضرور سخت ہے آپ کے لیے، لیکن صلوات پڑھیں تو انشاءاللہ اس کا یہ شب ہجرت کا پورا واقعہ، بدر کا پورا واقعہ، پھر احد۔ آئیے جلدی جلدی بات کریں۔ شب ہجرت، اے علی بستر پر سو جاؤ۔ حضور کی زندگی 53 سال کی ہو چکی۔ 53 سال کی زندگی میں 40 سال نہ تلوار ہے، نہ بزم ہے، نہ رزم ہے، نہ مشق ہے، کچھ نہیں ہے۔ اعلان نبوت ہو گیا، ذوالشیرہ سے لے کے شب ہجرت تک کوئی تلوار نہیں، کوئی مشق نہیں۔ شب ہجرت بھی، اس لیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، جہاں جہاں میرا مجمع ہے، بہت معذرت کے ساتھ اس سخت گرمی میں، اس موسم میں آپ لوگ اس طرح زحمت سے کھڑے ہوئے، مگر میں ادب سے کہوں گا کہ آپ، ظاہر ہے کہ مجھے شکریہ ادا نہیں کرنا ہے، اس کا تشکر تو کوئی اور آپ کو کسی اور بارگاہ سے ملے گا۔ ہاں دوستوں، یہ کیا ہوا؟ اے علی بستر پر سو جاؤ۔
یہ شب ہجرت ہے، اور اس لیے میرا جملہ ہے، اگر آج کی رات علی کی تلوار بلند ہو جاتی تو پورا اسلام اس تلوار کی عزت پر کہلاتا۔ پورے اسلام کو میرے مولا علی نے شب ہجرت بچایا ہے، تلوار کو نہ اٹھا کر اور بستر پر آرام کرتے ہوئے۔ بدر کی جنگ آ گئی، اب دنیا کو فکر ہے کہ رسول کے پاس کون لڑنے والا۔ جنگ بدر نہیں پڑتا، پورا اشرا پڑھ چکا ہوں۔ ہاں اتنا ہوا کہ میں مولا علی کے جملوں کو نقل کروں آپ کے سامنے، پہچانیے گا کہ یہ جنگ مادیت کی ہے یا روحانیت کی ہے، تلوار والی جنگ ہے یا دعا والی جنگ ہے۔ یہاں بھی ساری دنیا کے لوگوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہوں، سورہ بقرہ ان الذین کفروا مراد کون؟ جب میدان میں آ گئے، جنگ شروع ہو گئی، اب مولا علی کے جملے سنو۔ پہلے ایک صلوات محمد والے، ایک اور بلند آواز صلوات۔ یہ میں نے کہا اس لیے، اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری نسلوں کو اس کی ضرورت ہے، اس ملک میں اور ساری دنیا میں۔ جو تعصب، نفرت، عداوت، اس کے لیے میرا جواب ہے، میری اپنی کوشش محنت کے ساتھ ہرگز مکے اور مدینے سے، اس لیے کہ حضور کی زندگی کا آخری سورہ جو آ رہا ہے سورہ توبہ ہے، جس کے لیے مولا علی کو حکم جاؤ مکے میں جا کر اس کو سنا دو۔ 20 سے کسی کو واپس لیا گیا، علی کو بھیجا گیا۔ جمرہ عقبہ پر کھڑے ہو کے مولا علی نے مکے والوں کو سنایا۔ وہاں بھی کیا ہے، اسی کی آیتوں کو لے کر بعض حضرات غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، وہ غلط ہے۔ اسلام نے کہیں بھی غیر مسلم کی تحقیر نہیں کی ہے۔ ذرا تھوڑا سا منظر بدلے گا، ایک ثبوت پیش کرتا ہوں، ایک اور صلوات محمد والے۔ ایک واقعہ جو آپ سب کا سنا ہوا ہے، لیکن اس کا جو ایک گوشہ ہے وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا، وہ بیان کر دوں۔ حضور کے سامنے جنگی قیدی لائے گئے، اس میں ایک عورت لائی گئی۔ آپ فوراً سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بیوی جو قیدی بنا کر لائی گئی کون ہے؟ حاتم طائی کی بیٹی ہے۔ ساری دنیا حاتم طائی کے نام جانتی ہے۔ لائی گئی، رستے بھر چپ رہی، جب رسول کے سامنے آئی تو اس نے کہا میرا باپ بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، بے لباسوں کو لباس پہناتا تھا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتا تھا۔ یا رسول اللہ، جانتی تھی اب اس بارگاہ میں آ چکی ہوں جہاں کہنے کا حق ہے۔ جب یہ کہہ لیا تو حضور نے کیا فرمایا؟ جملہ آپ سنے ہوئے پڑھے ہوئے، لیکن ایک بات یہ توجہ کر لیجیے گا، آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، برادران وطن یا جہاں جہاں بھی قرآن سمجھنا چاہتے ہو، اسلام سمجھنا چاہتے ہو، رسول کے کردار سے، اہل بیت کے کردار سے، علی اور امام حسین کے کردار سے سنیے آپ۔ جب اس نے کہا میرا باپ بھوکوں کو، بے لباسوں کو، ضرورت مندوں کو، تو حضور نے کیا فرمایا؟ خلوا عنہا فإن أباها يحب مکارم الاخلاق، اس کو آزاد کرو، اس کا باپ مکارم اخلاق کو پسند کرتا تھا۔ عزیزوں اور دوستوں توجہ کر لینا، حضور کا ایک جملہ نقل کروں، انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ اس کو چھوڑ دو، اس کا باپ اخلاق کی بلندیوں کو پسند کرتا تھا۔ جو جملہ اپنی نبوت کے لیے ہے، باریک بات پر توجہ کیے گا، جو نقطہ، جو بات، جو قول اپنی نبوت کے لیے ہے۔ بوئس تو مبعوث کیا گیا لأتمم، تاکہ میں تمام کروں مکارم اخلاق کو۔ بہت توجہ۔ حاتم طائی کیا اسلام اور نبوت کے اعلان کے بعد تھا کہ پہلے؟ بھائی اس نازک بات پر غور کرو تو ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک بیٹے ادھر پڑھنے دو، بعد میں کر لینا۔
مکارم اخلاق کو حضور نے فرمایا کہ میں سے مبعوث کیا گیا، جو نہیں تھا نبوت کے اعلان سے پہلے تھا، فرمایا اس کی بیٹی کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ مکارم اخلاق کو دوست رکھتا تھا اس کا باپ۔ یہ مکارم اخلاق کی لفظوں کو بیلنس کرنا بتاتا ہے